تو یہ سوال نہیں کرے کہ عمران خان نے چوری کیوں کی۔ عمران خان گھڑی چور ہے، عمران خان باز چور ہے، جو ہمارے گھروں میں نوکر کرتے ہیں وہ چوریاں عمران خان نے کی۔ یہ ابھی میری بچی فرح کے اوپر کو بات کریں گے، اس سے پہلے ہی ان کے اوپر غداری کا الزام لگانا شروع کر دو کہ ان کے پرسنل جہاز میں وہ پیسے جو ہیں، بیگز جو ہیں وہ واپس آئے ہیں۔ یہ تو پتا ہے کہ تم نے کرپشن کی، یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا چوریاں کرو گے، لیکن تم نے پلان کیا باقاعدہ۔ ہم جو مرضی کریں اپنے ملک میں، انڈینز کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ چل گیا توشہ خانہ والا معاملہ۔ کل شاہزیب خان زادہ نے جو ویڈیو کیا، اپنا رات کو پروگرام کیا، اس میں اس نے پول کھول کے رکھ دیا، اور یعنی پی ٹی آئی والے جو ہے، پہلے صرف شاہزیب خان زادہ کی برائی کرنی تھی، اب وہ بیچارے عمر کی بھی برائیاں کر رہے ہیں اور اس کی ایک کی برائی نہیں کر رہے۔ تو یہ سوال نہیں کرے کہ عمران خان نے چوری کیوں کی۔ یہ ایک سرٹیفائڈ بات ہے کہ عمران خان چور ہے، عمران خان گھڑی چور ہے، عمران خان باز چور ہے، عمران خان ہاروں کا چور ہے، عمران خان موبائل فونز کا چور ہے، اور فونز کی بیٹریز کی چوری کی عمران خان نے۔ یعنی گھٹیا ترین چوریاں جو ہمارے گھروں میں نوکر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان کو نکال دیتے ہیں، وہ چوریاں عمران خان نے کی۔ تو اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بڑا افیکٹولی وہی یاد کریں، وہ جو بشرا ہے، بشرا بیگم کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا ارسلان کے ساتھ۔ ارسلان بیٹا، یہ ابھی میری بچی فرح کے اوپر کو بات کریں گے، اس سے پہلے ہی ان کے اوپر غداری کا الزام لگانا شروع کر دو۔ تو یاد کریں اس بات کو، یا میں دوبارہ سنوا دوں گا آپ کو۔ تو اینی وے، بات یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ جواب دے دیں کہ یہ ڈائریکٹ اب کیا کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی، عمر کی تصویریں فیصل واڈا کے ساتھ، عمر کی تصویریں آرمی کے لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ تو تصویریں اس وقت کی تھی نا کہ جب فیصل واڈا پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارا تھا، یہ ابھی کی نہیں ہے۔ یہ تصویریں تو اس وقت کی تھیں کہ جب وہ پی ٹی آئی کے لیے ڈیلیں کر رہا تھا جا کے، اس کا بھی جواب تم نے دینا۔ یہ ہمارے اوپر نہ ڈالو۔ اور یہ جو تمہاری باتیں نا کرنے کو کہ میں نے کہا عمران خان نے چوری کی، عمران خان کی بیوی چور ہے، یہ وہ، اور یہ ایویڈنس ہے اس کا، تو کہیں گے نہیں اس کو چھوڑو، تمہیں نواز شریف کی چوری نظر نہیں آتی، تمہیں اپنا جو ہے وہ فلاں کی چوری نظر نہیں آتی، ڈکاں کی چوری نظر نہیں آتی، تمہیں مریم نواز کے لوئی وتون کے بیگز نہیں نظر آتے۔ ارے بابا، وہ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو الگ بات ہے، تم اپنی پہ حساب دو، ان کو چھوڑو۔ وہ تو ہیں، تم سے تمہارا حساب مانگا جائے گا نا، تم سے کسی اور کا حساب تو نہیں مانگنا۔ لیکن نہیں، ڈرامہ ایسا، فراڈ ایسا، شور ایسا کہ جی ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، وہ کر لیا تو کیا ہو گیا، جب میں نے تو ان پیسوں سے سڑک بنوا دی بنی گالا کی۔ ایک اور جھوٹ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سڑک کے پیسے تو سی ڈی اے نے دیے، وہ کس بات میں چلے گئے؟ بٹ ٹھیک ہے، آپ نے سڑک بنوائی، سی ڈی اے نے پیسے دیے، لیکن آپ یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہیں کہ وہ میں نے گھڑی بیچ کے پیسے بنوائے؟ آپ نے تو درجنوں تحفے بیچے ہیں، صرافہ بازار پاکستان میں بیچے، دبئی میں بیچے، اور جگہوں پہ جا کے بیچے۔ اب جو آپ کی 48 کروڑ کی کوئی چیز بنتی تھی، وہ آپ نے 2 کروڑ اس کے توشہ خانہ میں جمع کرائے، اور باقی آپ نے پیسے کمائے۔ اور اب تو یہ بھی پتہ چلا ایک بڑے معروف بزنس مین، میں بھی ان کو جانتا ہوں، کہ ان کے پرسنل جہاز میں وہ پیسے جو ہیں، بیگز جو ہیں وہ واپس آئے ہیں، تو وہ پیسے پھر خرچ ہوئے ہیں یہاں پہ۔ عمران خان، یہ تو پتہ ہے کہ تم نے کرپشن کی، یہ تو پتہ ہے کہ تم نے چوریاں کی، یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا چوریاں کرو گے، اتنی چھوٹی حرکتیں کرو گے۔ اور پھر وہ جو موبائل فونز تم نے بدلا کر اندر دے دیے، کہ بازار سے 3310 کا نوکیا خریدا اور کہا کہ جی یہ وہ نوکیا آیا تھا جو وہاں سے آیا تھا، یہ آئی فون آیا تھا، یہ فلاں آیا تھا، وہ تو درجنوں میں ہے۔ تم نے چلو ایک تو لے لیا، تم نے اپنی طرف سے پیسے دے دیے، ریپلیس کیوں کیا؟ جعلی چیزیں کیوں رکھی ہیں وہاں پہ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم پلان کر کے چور ہو۔ اب تمہاری قسمت، تم ہو گھٹیا چور کہ تم چھوٹی چیزیں چوری کر رہے ہو، لیکن تم نے پلان کیا باقاعدہ۔ یہ غلطی سے نہیں ہوا کہ بندہ راستے میں جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی مر گیا، خدا نہ خواستہ، آدمی کہے میں قتل کی نیت سے تو نہیں نکلا تھا، یہ تو تم نکلے چوری کی نیت سے۔ تمہاری نیت میں بھی چور تھا، تمہاری نیت میں بھی فطور تھا۔ خود عمران خان نے مانا ہوا ہے، ہاں جی توشہ خانہ سے ایک گھڑی نکال کے بیچی، ایک نہیں درجنوں، اور پتہ نہیں کتنے موبائل۔
پتہ نہیں کتنے زیور، قالین، ایشٹریز، یہ فلاور وازز، یہ سب کچھ بھیج دیا پچھلے 10 دوروں کا. تو ایک تحفہ جو ہے، ایک تحفہ وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں یہ کس لیول کا گھٹیا چور ہے. اور یہ سارے کے سارے وزیر بھی خرید رہے ہیں، وزیر بھی خرید رہے ہیں. اور جب اوپر وہ کیا کہتے ہیں امام جو ہے وہ سرٹیفائیڈ چور ہو گیا، تو نیچے جو متولی ہیں اس کے، وہ کیوں نہیں اپنا بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے؟ انہوں نے نہ صرف ہاتھ دھوئے، انہوں نے ڈبکیاں لگائیں بہتی گنگا میں. اب اوپر سے ایک اور جھوٹ بول دیا تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہ جی 25 مئی کا جو عدالتی فیصلہ تھا نا وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ ساری دنیا کو پتا تھا، تمہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ اور سلمان اکرم راجہ نے جا کے اب وہ پٹیشن کی کہ جی میرے موکل کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا، وہ حاشا للہ وہ یہ کہہ رہا ہے. وہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول جائے گا، پھر یو ٹرن لے لے گا کہ بڑے لیڈر کی نشانی ہے یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا. یہ تو عمران خان کا پرانا شیو ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت قابل وکیل ہے اور ہی از اے جینٹلمین. آئی ایم شیور اب ان کو کیس ملا ہوا تو انہوں نے آرگیو کرنا ہے، اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کیا کرے اب؟ اگر آدمی کا موکل ہی چور ہو، آدمی کا موکل جھوٹا ہو تو اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا، اور کس کو کرنا ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ، ایک بات آپ کو بتاؤں، میں وکیل تو نہیں ہوں، قانون کا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن اگنورنس آف لا از نیور این ایکسکیوز. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی کہ میں امریکہ میں جاؤں اور میں کہوں مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ لیفٹ ہینڈ گاڑی چلتی ہے اور اس لین میں رہنا ہے، تو میں ادھر آ گیا تھا کیونکہ میں تو رائٹ ہینڈ گاڑی چلاتا آیا ہوں پاکستان سے اور میں پہلی باری نیو یارک میں آیا ہوں. وہ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. نہیں کر سکتے آپ. ایگنورنس آف لا از یور پرابلم. آپ کے موکل کا پرابلم ہے، آپ کے کلائنٹ کا پرابلم ہے، یہ عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. اور اوپر سے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا تو وہ بھی کافی ہے. اور اگر اب بابر اعوان نے اور فیصل چودھری نے اور فواد چودھری نے جو ان کے وکیل تھے، اگر انہوں نے نہیں بتایا اپنے موکل کو اور اس نے پھر بھی وہ حرکت کی اور اس پہ تو آگے لگ گئیں، میٹرو کے اسٹیشن چل گئے، ان کو آگ لگی، درخت کٹ گئے، بورڈز گر گئے، پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا وہاں پہ، فائرنگ ہوئی وہاں پہ، تو بھائی پھر اس کے باوجود آپ کے کلائنٹ کو جیل ہونی چاہیے. نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بلکہ ڈسٹرکشن آف پراپرٹی کے اوپر بھی، اینڈ obstruction ٹو اے کامن سٹیزن. بڑے بڑے دفعات لگتی ہیں اس پہ، فکر نہ کریں. اچھا جی، اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہم 2.5 کروڑ مہینے کا خرچ کرے 4 کروڑ وہ کم ہے. تو اب سیکیورٹی پہ انہوں نے 10 کروڑ کر دیا مہینے کا خرچہ. عمران خان کی اور کس کی؟ یہ بنی گالا نہیں کہہ رہا، بنی گالا الگ ہے سیکیورٹی، یہ صرف ایک زمان پاک کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں. اور اب انہوں نے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کر دی ہے تاکہ وہ فٹ بھی رہیں اور ہیلدی بھی رہیں اور سوئیں بھی نہ. تو اب تمام نفری کو 3 گنا کر دیا، کیونکہ ایک تو وہ ہے جو ریپلیس کرے گی اور پھر ایک وہ ہے کہ جو کوئی چھٹی ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ سٹینڈ بائی پڑے ہوئے، وہ پولیس لائن میں اب کسی کام پہ نہیں جا رہے، کسی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے. تو جب 2-2 ہزار لوگ صرف لاہور شہر میں ڈیوٹیاں جو ہیں ایک بندے کی کریں گے، جس کی بلٹ پروف گھر بھی بن گئے، والس بھی بن گئیں، بام پروف بھی بن گئیں، تو وہ آبویسلی تھانوں میں تو نفری نہیں ہے، تھانوں میں تو پہلے ہی کم ہے. تو اب چوریاں جو ہیں وہ بڑھ کے، اب آپ اور میں ہم لوگ اپنی اپنی حفاظت خود کرنے کے ذمہ دار ہیں. رات کو میں 2-3 ڈاکیومنٹریز دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، شارٹ ڈاکیومنٹریز جو ہوتی ہیں. ایک قذافی کے اوپر تھی، ایک کیم جونگ کے اوپر تھی، یہ نارتھ کورین، اور ایک اسٹالن کے اوپر تھی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنے obsessed تھے، خاص طور اسٹالن وغیرہ جو ہیں، اور قذافی اپنے پبلک امیج سے اور اس کو کس طرح بنا کے رکھتے تھے، جھوٹ کس طرح بولتے تھے، مرواتے کس طرح تھے لوگوں کو، ظالم کتنے تھے، اور کتنی سیکلوڈیڈ وہ ایک کمرے میں ساری عمر انہوں نے گزاری. لیکن گھر کتنے بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے، اور بنکرز بنائے ہوئے، اور بیسمنٹس بنائی ہوئی، اور وہ ٹنل بھی نکل رہی ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. یہ نارتھ کوریا والا جو ہے، اس نے تو وہ چائنا بھی جانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ایک سڑک بنائی ہوئی کہ اگر بھاگنا پڑے تو اس سے بھاگے. تو کمال نہیں عمران خان، کہاں بھاگا قذافی، کہاں بھاگا اسٹالن. اور ہوا کیا اسٹالن کے ساتھ عمران خان؟ بڑے ایک دکھ کی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ جو اس کو کوئی بات رپورٹ کرتا تھا وہ اسی کو گولیگ میں بھیج دیتا تھا اور وہاں پہ وہ ایونچولی مر جاتا تھا. تو جب وہ گرا ہوا تھا اور اس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی، تو 2 لوگ جو نوکر انہوں نے آ کے دیکھا اس کو،
اور اب وہ اسی میں سوچ رہے تھے کہ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کہ نہ، ڈاکٹر کو بلائیں کہ نہ، یہ نہ ہو کہ اسٹالن نشہ کر کے سو گیا اور گر گیا اسی طرح، تو اگر وہ اٹھے گا تو پھر وہ ہمیں نہ اڑا کے رکھ دے کہ تم نے کیوں کسی اور کو پتہ چلنے دیا کہ میں بیمار ہوں، یہ وہ، اس چکر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا۔ یہ یاد رکھنا ہے عمران خان۔ نئے آرمی چیف کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں نے ماوش کو بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ 21 نومبر سے پہلے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نہیں ہے ایکچولی، فیصلے سارے ہو چکے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پرائم منسٹر نے اپنے فیصلے کر لیے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو اب میرا خیال ہے 20 یا 21 نومبر تک اس کا حتمی وہ نام دے دیں گے، سمری چلی جائے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 19 یا 20 نومبر کو میرا خیال ہے کہ جی ایچ کیو سے سمری جو ہے سیکرٹری ڈیفنس کو جائے گی، ریکمنڈیشنز کی، جو 3 اسٹار جنرلز ہیں جو ان لائن ہیں، 4-5 لوگ ہیں، وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس جو ہے ان کو وہ ایم ایس ٹو دا پرائم منسٹر اس کو دے دیں گے، یا پی ایس کو، اور پرائم منسٹر اس کے اوپر کوئی ایک نام چوز کر کے واپس بھیج دیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس باری 2 لوگوں نے 4 اسٹار پروموٹ ہونا ہے، تو ایک تو چیئرمین جوائنٹ چیف ہوں گے، اور ایک آرمی کے چیف ہیں، دونوں ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی ڈیسیجن ہو سکتا ہے، اس میں ایسی بات نہیں، لیکن وہ جو عمران خان ضد کرتے تھے نا کہ مشاورت کریں، تو میرا خیال آج عمران خان کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے دل میں کس کا نام ہے، وہ کس کو چاہتے ہیں آرمی چیف بنانا، ذرا پتہ تو چلے نا کہ کون سا عثمان بزدار ہے، کون سا محمود خان ہے، کون سا اعظم خان ہے، کون سی وہ ایسی اس کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ وہ اس پرٹیکولر ایک بندے کو بنانا چاہتے ہیں، تاکہ جب اس کا نام وہ دیں گے تو وہ ہمیں پتہ چلے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میں سے مشاورت کریں، پرائم منسٹر نے نہیں کی، انکار کر دیا۔ میں مانتا ہوں پرائم منسٹر کی ثواب دید ہے، لیکن پرائم منسٹر میری آپ کو ایڈوائز ہے، عمران خان کو آج فون کرنے سے کہ یار اپنا نام دے دو، ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جس کو تم نے بنانا ہے آرمی چیف، اور وہ پلیز وہ پریس کانفرنس سے ہمیں بتا دیں ساروں کو نام، ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کون سا شیر شاہ سوری ہے، وہ کون سا شیر افغان ہے، وہ کون سا احمد شاہ ابدالی ہے جس کے لیے اتنی جنگ عمران خان کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں انہوں نے سیاپا ڈالا ہوا ہے، پوری دنیا میں سیاپا ڈالا ہوا ہے۔ اب تو اتنا ہاٹ کر دیا ہم نے اس ایشو کو کہ دنیا کا ہر میڈیا والا جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں جب بھی فون کرتا ہے، میسج کرتا ہے، وہ پہلے یہ پوچھتا ہے یار آرمی چیف کون بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں بن رہا یار، میں کہتا ہوں ایکسٹینشن ہو جائے گی باجوہ صاحب کی، میں کہتا ہوں فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، تانو کی ہم جو مرضی کریں اپنے ملک میں، یہ ہماری ثواب دید ہے۔ یہ انڈینز کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، یہ باہر والوں کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، کسی اور کو کیوں ایشو ہے اس کا؟ آئی مین اینڈ دس از دا پروگیٹو آف دا پرائم منسٹر، جو یہ ان کو ایک آئینی حق ہے، جو مرضی وہ چاہیں وہ کریں۔ لیکن بہرحال جھوٹ جو ہے وہ عمران خان کے اس وقت ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید جھوٹ دے کر۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد کرا دوں، جو عمران خان نے بھلانے کی کوشش کی ہے توشہ خانہ والے باتوں سے، سائفر یاد کر لیں۔ عمران خان چاہتے ہیں آپ اور ہم بھول جائیں کہ انہوں نے امریکن سازش کی باتیں 6 مہینے آپ کو پیلی تھیں، اور اینڈ میں معافیا مانگی انہوں نے 4 اخباروں کے آگے، اور معمولی سی ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، جبکہ ساروں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جھوٹا کون؟ عمران خان۔ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔